अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं असरार अहमद कसान। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, इस पे बात करते हैं। और दूसरी बात ये करते हैं कि भारत की जो मिन्नतें हैं, क्यों इतनी मिन्नतें की जा रही हैं और क्यों उसके ऊपर पहले तो अमल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब सुना है कि वो मिन्नतें काम कर गई हैं। तो उसका ज़रा मैं तज़िया करने की कोशिश करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको हस्बे मामूल एक शख़्स का एक जो अकाउंट है वो मैं आपको दिखाता होता हूँ। और वो आपको दिखाता इसलिए हूँ कि आपको पता चले कि लोग क्या-क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। ये वही शख्स है जिसको हमने हीरो बना दिया। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने इसको हीरो बना दिया। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस में इतने माशाल्लाह बुज़ुर्ग मेहर बैठे हुए हैं कि उन्होंने इस शख्स को, ये जो आप देख रहे हैं इस वक़्त, इसको इन्होंने हीरो बना दिया। इसकी एक स्टेटमेंट के ऊपर इतना बड़ा रिएक्शन दिया कि वो जनाब अब इस वक़्त आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 70,000 तकरीबन 70.7 थाउज़ेंड फॉलोअर्स इसके हो गए हैं और ये तकरीबन 20-22 पे भी नहीं था। और ये सारे के सारे जो हैं, ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफिस की इस अहमकाना हरकत की वजह से हुए हैं, वरना इसको कोई जानता भी नहीं था। हम भी नहीं जानते, हम कनाडा में रहते हैं, हमें भी नहीं पता था इसका, ये कौन है। लेकिन अब जनाब देखें कि सिर्फ एक छोटी-सी रिएक्शन दे के हमने इसको क्या से क्या बना दी। अच्छा, इसके ये जो पिन्ड ट्वीट है वो तो इसने की भी है, ये तो ऐसे ही रहती है। देयर विल बी नो परमानेंट सीज़फायर इन अफगानिस्तान विदाउट सैंक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। ये जो अब आपको पता चल गया होगा ना कि ये आज फवाद चौधरी ने भी और दूसरों ने भी कह दिया, और किस तरीके से वो इपरी वगैरह की भी वो स्टेटमेंट आ गई। और क्या वो ये सारा पेड जो बॉट्स होते हैं, जो जो ऑटोमेटिक जो एक अकाउंट्स होते हैं, वो चल रहे होते हैं, वो रीट्वीट्स और सारा कुछ कर रहे थे। तो बॉट्स जो थे उनके ज़रिए सारा का सारा किया गया। अब ये देखें, तारिक फ़तह, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये कनाडा का गोरों का तारिक फ़तह है। एक तो तारिक फ़तह हमारी है, हमारा पाकिस्तानी है बदनसीबी से, लेकिन ये गोरों का तारिक फ़तह है। और तारिक फ़तह ने देखें अपना हिसाब कैसे पूरा किया। ये वही लोग हैं जो डिसइन्फो लैब में आपको याद है पहले होते थे। अच्छा, उन्होंने एक कॉलम लिखा है, अफगानिस्तान, फॉर्मर कैनेडियन एम्बेसडर टू काबुल, क्रिस अलेक्जेंडर्स वॉइस इन द विल्डरनेस एज ही एक्सपोजेस पाकिस्तान्स हैंड बिहाइंड द तालिबान। माय कॉलम इन द टोरंटो सन। ठीक है जनाब। अब सीसी किसको कह रहे हैं, देखें जरा। सीसी कह रहे हैं अशरफ गनी को, सीसी कह रहे हैं अमरुल्लाह साले को, और हैशटैग सैंक्शन पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी है माशाल्लाह। ठीक है जी। अब ये इसको देखें, ये वो बंदा है जिसके लिए इन्होंने आर्टिकल लिखा है और इसको हीरो बनाया। ठीक है जी। अब ये इसका चलता जाए आप, इसका पूरा ये एक इन्होंने वीडियो लगाई हुई है पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान कैसे-कैसे, ये नहीं लगाएँगे कि पाकिस्तान ने कैसे हमारी मदद की, पाकिस्तान ने किस तरीके से सारा सिलसिला हमारे साथ किया, हमारे लोगों को कैसे रखा, ये नहीं बताएँगे, कभी भी नहीं बताएँगे। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक की बारी आती है तो पाकिस्तान शुरू हो जाता है। अब ये देखें, तालिबान मेड इन पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे का सारा सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। प्यूटिन्स रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, द वर्ल्ड सैंक्शनड देम, पाकिस्तान इज इन्वेडिंग अफगानिस्तान, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। यानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वेड कर रहा है, तालिबान नहीं कर रहे। तालिबान तो सिर्फ पिट्ठू हैं और ये पाकिस्तान सब कुछ करवा रहा है। और मेरी आज भी कुछ लोगों से बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि ये सीरियसली लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही सब कुछ करवा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे एक बात बताएं, पिछले 20 साल से अमेरिकन भी वहां पे थे, सब कुछ था, जब तक आपका डॉलर्स का सिलसिला सप्लाईज चल रही थी, उस वक्त तक पाकिस्तान आपको याद नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है। अचानक जैसे ही डॉलर्स खत्म हुए तो आपको पाकिस्तान याद आना शुरू हो गया। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अब मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ अकाउंट्स जो हैं। अब ये कोई हबीब खान साहब हैं, ये इनको तो कोई खुदा का वैर है पाकिस्तान के साथ कि बस पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। तो ये जनाब लगे हुए हैं। चलें, कोई बात नहीं। हम तो देखें, हम तो बीइंग मुस्लिम्स, हम अपना जो एक मज़हबी हमारा एक ज़िम्मेदारी का सिलसिला है, वो करते रहेंगे और सब कुछ चलाते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से जो तवक्को थी कि आप थोड़ा-सा बिहेव करेंगे, आप वो नहीं कर रहे हैं। तो अब ये जो सूरत-ए-हाल है, ये मैं आपको इसलिए मैंने थोड़ा-सा आपको ज़रा चेक करवाया कि ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन अब मैं थोड़ा-सा आपको बताता हूँ कि ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सोचने की ज़रूरत है ना कि व्हाई व्हाई अगेंस्ट पाकिस्तान?
اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ ڈالروں کی جو سپلائی لائن تھی وہ منقطع ہو گئی اور ان کو نظر آ رہی ہے کہ ڈالرز اب اس طرح نہیں ملیں گے جس طرح پہلے ہمارے ایک کھل کھیل کے وہ کر رہے تھے، عیاشی کر رہے تھے۔ آپ کو میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے جو جنرلز ہیں، ان کے جو بڑے-بڑے سیاستدان ہیں، وہ ارب پتی ہو گئے ہیں۔ وہ ارب پتی ہیں، ان کے پیسے باہر ہیں، ان کی فیملیز باہر ہیں اور وہ جناب عیاشی کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کی ڈالرز کی دکان ختم ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ، اسی کی طرح امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ ایکسپوز کیسے ہو گئے ہیں کہ یہ تو امریکن بھی کہتے تھے کہ ہم نے ان کی فوج کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، ان کی ٹریننگ کی ہے جناب، اتنی زبردست افغان فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں کہ اب وہ اپنے آپ کو جناب ڈیفینڈ بھی کریں گی، اور وہ اتنا بڑا جناب ایک رف نہیں لیا، ان کو ہم نے اکوپمنٹ دے دیا ہے، ٹریننگ کر کر کے ان کے پتہ ہے فیتے جو ہیں وہ لگا کے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لگا کے دیتے وہ ایک مطلب جس بندے کو دل چاہا، اس کی شکل اچھی لگی، اس کو جنرل بنا دیا، جس کو اچھا چلو تم جنرل نہیں، تم بریگیڈیئر بن جاؤ۔ تو اس طرح کر کے تو یہ انہوں نے فیتے بانٹے ہیں، اور پھر ظاہر ہے یہی ہوگا کہ اب جس وقت دل چاہے گا آپ ایک آرمی چیف کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ اب پاکستان میں آرمی چیف کو کرے نا کوئی اس طرح، لا کے پتا جائے گا۔ تو یہ جو فیتوں والے آرمی چیف ہیں یا فیتوں والے اس طرح کے جو 2 نمبر کباڑیے کے جو فیتے لے کے آئے ہوئے ہیں مارشل دوستم جیسے، تو وہ پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کرنا تھا؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ایکسپوز ہوئے ہیں اور اتنی شدید بری طرح ہوئے ہیں کیونکہ کسی جگہ پہ لڑائی کر ہی نہیں رہے ہیں۔ بھئی طالبان پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو اس وقت کوئی لڑائی ہوئی تھی، ان کے لوگ مرے تھے، کچھ دوسروں کے مرے ہوں گے، کچھ ریزسٹنس ہوئی تھی۔ اس دفعہ تو کوئی ریزسٹنس کا نام تک نہیں کوئی لے رہا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایکسپوز ہوں۔ اب چونکہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب کیا کریں؟ امریکنز ہارے ہیں، ان کو بھی ایک اسکیپ گوٹ چاہیے تھا۔ یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کو بھی ایک اسکیپ گوٹ چاہیے تھا، اور پاکستان سے اچھا اسکیپ گوٹ کون ہو سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سمجھنے والی پاکستان کے ہمارے دوستوں کو کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان لوگوں کو ایکسپوز کرے، امریکنز کو بھی، کہ بھئی آپ یہاں سے ہارے ہیں، آپ نے یہاں پہ 20 سال گزارا کیا، پیسے لوگوں کو کھلائے، سب کچھ کیا، لیکن آپ کی اسٹریٹجی فیل ہوئی۔ اب آپ ہم اسکیپ گوٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پیسے کھائے، انہوں نے کچھ نہیں لگایا، انہوں نے ہر فوجی نے پیسے بنا کے اپنے اپنے گھر بنا لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن جب لڑنے کی باری آئی تو سب بھاگے۔ جیسے میں پہلے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کا آرمی چیف جو اس کی چھٹی ہوئی ہے۔ وہ جو اشرف غنی ہے وہ تو نہیں، وہ تو میرا خیال ہے کہ بندوق بھی نہیں اٹھا سکتا، وہ کیسے لڑے گا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میری تو فوج جو تھی ساری، کوئی کہتا ہے 1.5 لاکھ، کوئی تو کہتا ہے 3 لاکھ۔ آج میری کابل میں بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل غلط ہے، 3 لاکھ تو ہے ہی نہیں فوج، یہ تو لاکھ 1.25 لاکھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس میں تھوڑے سے جو کمانڈوز ہیں وہ بھی اس قابل نہیں کہ وہ کمانڈوز ایز سچ ہماری طرح کے کمانڈوز نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑے گا کون اور کس کے لیے لڑے گا؟ ان کے لیے لڑے گا جن کے اپارٹمنٹس وغیرہ وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں واشنگٹن میں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پروپیگنڈا کیوں ہو رہا ہے، یہ فرسٹریشن ہے، یہ مر رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے؟ پیسے بھی ختم ہو جائیں گے، ڈالرز بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم ایکسپوز بھی ہو گئے کہ ہماری فوج نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ اب ان کو انڈین لابی جو ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی بریدنگ سپیس دے رہی ہے، اچھا فلانے بندے کو بھی ہائر کر لو، فلانے کو بھی کر لو، فلانے کو بھی کر لو، اس سے بھی لکھوا لو، اس سے بھی لکھوا لو۔ تو یہ کب تک چلے گا؟ یہ وہی ہے، وہ آخری جو آپ کو پتا ہے نا، موم بتی جب آخر میں بجھنے والی ہوتی ہے تو اس کو وہ تھوڑی سی ذرا تڑپتی ہے، تو یہ وہ تڑپ ہے، آخری لمحات ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو منتیں بھارت کر رہا تھا وہ کس لیے کر رہا تھا۔ بھارت، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ دوحہ کی ٹاکس چل رہی ہیں، اس میں پاکستان، روس، چائنا اور امریکہ، ٹرائیکا پلس چل رہا تھا۔ اب جب یہ اناؤنس ہوا تو بھارت نے تو سمجھا یار یہ تو بڑی ہماری بے عزتی ہو گئی ہے، ہمیں تو اس میں انوائٹ ہی نہیں کیا گیا، ہم تو بڑے پلیئر تھے وہاں پہ، بقول شخص ہے کہ ہم نے تو وہاں پہ $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کو $3 بلین نہیں بھول رہے، تو ہم کہاں جائیں گے، ہمیں بھی ٹیبل پہ بلا جائے۔ پھر انہوں نے منت کی روس کی، میری اطلاعات کے مطابق روس نے ان کے لیے سفارش بھی کی، اور پھر بھی بات نہیں بنی، اور ابھی تک کی جو اطلاعات تھیں وہ یہی چل رہی تھیں۔
اور اس میں یہ پتہ چلا کہ پھر انہوں نے کہا کہ دوحہ میں قطر کی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آپ کچھ کریں، اور انہوں نے پھر ایسے کیا کہ پاکستان کو اور دوسرے لوگوں کو کہہ کے، تو اب یہ اطلاعات میڈیا جو ہے بھارت کا وہ یہ دے رہا ہے کہ کہ اب انہوں نے ان کو انوائٹ کیا ہے ٹاکس کے لیے، اور اب یہ بھارت جو ہے وہ ان کے ٹاکس کا حصہ بن جائے گا۔ ایکسکیوز می۔ تو یہ جو منتیں کر کر کے انہوں نے کہا تھا، وہ اب میرا خیال ہے، اب میں اس کو کنفرم نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بھارتی میڈیا جو ہے یہ وہ کر رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے۔ اکنامک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ انڈین انوائے جو ہیں قطر میں، دیپک متل، اور جوائنٹ سیکرٹری جو ہیں، جو کہ پاکستان اور افغانستان اور ایران ڈیسک کے ہیں، وہ جے پی سنگھ، یہ وہاں پہ شرکت کریں گے اور ریپرزینٹ کریں گے انڈیا کو آن دا ٹیبل، کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو قطر ہے اس نے اس میں میجر رول پلے کیا ہے ان کو ٹاکس میں شریک کروانے کے لیے۔ لیکن اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں امریکہ کے، اور وہی ٹروئکا پلس کی ساری جو میٹنگز ہیں ان میں کر رہے ہیں، اور انہوں نے طالبان سے ان کا سٹائل ہوتا ہے نا، یہ شروع میں ذرا تھوڑا سا سختی کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میکسیمم پریشر میکسیمم گین، یہ پالیسی جو اختیار کرتے ہیں۔ اب طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں، آپ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور طالبان ان کو سمجھتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے ان کو نیگوشیٹ ان کو کرنا آتا ہے ان کے ساتھ۔ تو وہ یہ جو انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ فورسفلی ٹیک اوور کریں گے تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، تو وہ اس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ چل رہی ہے۔ ان کی جو میٹنگز آج جو جمعرات کے دوران میٹنگز ہوں گی، ان کی بھی ہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا مسائل چل رہے ہیں اور کس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اب بھارت کا جو رول ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے بھارت نے تو اسپوائلر کا رول پلے کرنا ہے۔ اب پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھ بھال کے وہاں پہ بات کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ اسپوائلر جب ٹیبل پہ آ جائے گا تو یہ کوئی نہ کوئی رول تو پلے کرے گا نا، اور وہ جو رول پلے کرے گا وہ انتہائی نیگیٹو ہوگا، اور وہ پاکستان کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ باقی جو چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتاتے چلے جائیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔